السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی آیت ہم پیش کریں گے حضرت معاویہ کی اور حضرت علی کی آپسی جنگ میں کہ حضرت معاویہ کو اللہ رب العزت نے یا معاویہ جیسوں کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ الحدید میں آیت نمبر 10 میں فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کبھی برابر نہیں ہو سکیں گے۔ لا یستوی، جس طرح کفار سے کہا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنتی، اصحاب الجنتی هم الفائزون، یعنی کبھی ہو سکتا ہے کہ اصحاب النار و اصحاب الجنہ کبھی برابر ہو جائے۔ لا یستوی، یہی لا یستوی استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، لا یستوی منکم، اور تم میں سے وہ کبھی برابر نہیں ہوں گے، من انفق من قبل الفتح، جنہوں نے خرچ کیا قبل الفتح کے، وقاتل اور قتال کیا، اولئک اعظم درجات، ان کے بہت اونچے درجات ہیں۔ تو معاویہ بن سفیان جیسوں کو اور ان کو کیٹیگوریکلی وقت اور زمانہ بتا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے یہ کہہ دیا اب یہ برابر کبھی نہ ہوں گے، کر لے جتنی مرضی نیکی ہے، چاہے 1 کروڑ حج لے جائے، یہ اب قرآن کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے۔ حدیث کی تو باطل تعویل کر لیتے ہیں، راویوں کے اوپر نشتر چلا دیتے ہیں، اب یہ قرآن کا کیا کریں گے؟ معاویہ بن سفیان فتح کے بعد اسلام لائے، اللہ کہتا ہے فتح کے بعد والے کبھی برابر نہیں ہوں گے۔ چلو یہ تو یہ مان گئے کہ وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکیں گے، لیکن معاویہ بن سفیان نے اس آیت کے تحت وہ برابر نہیں تھے، کبھی برابر ہو بھی نہیں سکیں گے۔ اب احسان کے ساتھ اتباع کا بھی حکم آ گیا سورہ توبہ میں۔ اب یہ اتباع کرنے کے بجائے جب انہیں پتہ بھی ہے کہ یہ برابر بھی نہیں ہے تو یہ الٹا ان سے جنگ کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ معاویہ بن سفیان کو قتل کرنے کے لیے وہ بھی قتال کرتے ہیں۔ یہاں آپ ایک سوال ریز کر سکتے ہیں کہ اب دونوں قتال کر رہے ہیں، آپ بتائیں آپ اس وقت ہوتے تو معاویہ کے لشکر میں جاتے یا حضرت علی کے لشکر میں جاتے؟ وہ ناسبی یہ کہے گا کہ وہ معاویہ کے لشکر میں جا کے حضرت علی سے قتال کرتا؟ وہ کبھی نہیں کہے گا۔ اگر وہ کہے کہ ہم حضرت علی کے لشکر میں جاتے تو آپ ان سے کہیں کہ علی کے لشکر میں جا کر جس کا آج دفاع کر رہے ہو اس وقت اس کو قتل کرنے کے لیے تلوار نکال رہے تھے۔ اور اگر وہ ناسبی یہ کہے، ایسے بھی ناسبی ہوں گے، وہ کہیں گے نہ ہم حضرت علی کے لشکر میں جائیں گے نہ معاویہ کے لشکر میں جائیں گے، ہم حضرت ابن عمر اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ مل کر نیوٹرل ہو جائیں گے۔ اس پر بھی آپ نے کہہ سکتے ہیں اچھا یہ تو ہم اب تاریخی حوالے اور حدیثیں میں موجود ہے کہ وہ کس طرح پچھتاتے تھے اور روتے تھے اور انہی کے ہاتھوں سے وہ بھی شہید ہوئے، لیکن وہ تھوڑا ہی روایات کو مانے گا، آپ اس سے مفروضات پر ہی بات ابھی کریں گے۔ آپ نے اس سے کہنا ہے ناسبی کو کہ جس کا تو دفاع کر رہا ہے اس کے لشکر میں بھی شامل نہیں ہو رہا، اور جو بیعت شدہ خلیفہ راشد ہے اس کے لشکر میں بھی شامل نہیں ہو رہا، تو اس کے لشکر میں شامل ہو رہا ہے حضرت ابن عمر کے لشکر میں جنہوں نے یزید کی بیعت کر رکھی تھی۔ یعنی حضرت ابن عمر نے تو یزید کی بیعت کر لی، خلیفہ راشد حضرت علی جیسے خلیفہ کی بیعت تو نہیں کی، تو اب تو جس کا دفاع کرنے آیا اس کے لشکر میں بھی شامل ہوتے ہوئے تجھے شرم آ رہی ہے، یعنی کہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ کے حضرت ابن عمر کے ساتھ مل رہا ہے، جس پر وہ اور زیادہ لیٹ ڈاؤن ہو جائے گا۔ تو آپ کا یہ جملہ بڑا پاورفل ہوگا، کوئی جس کا دفاع کر رہا ہے اس کے لشکر میں نہیں جائے گا، وہ اس کے لشکر میں جائے گا جو حضرت علی ہیں، جو قتل کر رہے ہیں معاویہ کو۔ تو یہ آپ کا ایک اور پوائنٹ آ جائے گا۔ پھر آپ اس کو قرآن کی ایک اور آیت پیش کر دیں گے، اللہ رب العزت نے فرمایا آتی اللہ و آتی الرسول و اولو الامر منکم، حضرت علی اولو الامر ہیں وہ مانے گا۔ اگر وہ حضرت علی کو اولو الامر ہی نہیں مانتا تو اس ناسبی سے آگے کیا گفتگو ہوگی؟ جو یزید اور مروان اور معاویہ کو اولو الامر مان رہا ہے اور ان کا دفاع کر رہا ہے، اور حضرت علی جیسے خلیفہ راشد کو وہ اولو الامر ہی نہیں مان رہا، تو پھر ہم کہیں گے پھر آؤ حضرت علی کرم اللہ جو اولو الامر ہی نہیں ہے تیرے نزدیک، تو پھر وہ کہا ہے کہ بدری احدی ہند کی، پھر کیوں اللہ کے نبی اس سے کہتے ہیں کہ احد منکم قاتل علی تعویل القرآن کما انا قاتل علی تنزیل القرآن، یہ حدیث سے پیش کی جائے گی کہ اللہ کے نبی کی جنگوں کی طرح کما انا قاتل، جس طرح میں نے قتال کیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی طرح وہ بھی قتال کرے گا۔ فرق یہ ہوگا قرآن نازل ہو رہا تھا، لوگ مانتے نہیں تھے، میں نے قتال کیا، وہ قرآن نازل ہو چکا ہوگا، قرآن مان چکے ہوں گے، اللہ تعویل القرآن، وہ قرآن کی غلط تعویل کریں گے، اور تم میں سے ایک تعویل
باطل کے خلاف جنگ کرے گا اور صحیح قرآن کی تعویل پر قتال کرے گا۔ تو قلت ابو بکر انا ہوا یا رسول اللہ وکما قلت عمر انا ہوا یا رسول اللہ وقال رسول اللہ لا۔ تو پھر کہا من یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا خاتم النار، وہ جو اپنی جوتی گھانٹ رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مہر لگا دی، اور ابھی تو اللہ کے نبی کی بے شمار متواتر اور صحیح سند کے ساتھ صحیح ترین حدیثیں ہم نے پیش کرنی ہیں حضرت علی کے حق پر ہونے میں۔ یہاں تو ابھی ہم قرآن پیش کر رہے ہیں، ناسبی کہے گا کہ آگے آیت پڑھے وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، ہم کہیں گے ٹھیک ہے کہ اللہ نے کہا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں اولو الامر ہوں ان کی اطاعت کرو۔ حضرت علی اولو الامر ہے، معاویہ نے اطاعت نہ کی، وہ کہے گا تنازع ہو گیا اللہ اور اس کے رسول کی طرف جائیں گے، ہم کہیں گے کہ تنازع ہو گیا اللہ اور اس کے رسول کی طرف جائیں گے۔ کیا علی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے؟ اگر وہ کہے گا علی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نہیں ہے تو اس کی ناسبیت پر مہر لگ گئی، آپ مناظرہ ہی جیت جائیں گے، کیونکہ وہ تو ناسبی ڈکلیئر ہو گیا، اس نے کہہ دیا علی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اگر وہ کہہ دے ہاں جی علی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، تو اس کو کہے بات ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول پر پیش ہو جاؤ، اور علی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، پھر معاویہ کو اتباع کرنی چاہیے۔ اگر تو علی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے تو پھر معاویہ کو بیعت کر کے اتباع کرنی چاہیے، اور اگر علی اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نہیں ہے تو معاویہ کا تنازع جائز ہے۔ اور اگر وہ کہہ دے علی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نہیں ہے تو وہ گیا، پھر وہ تو مناظرہ ہی ہار گیا، وہ تو علی کو خلیفہ راشد ہی نہیں مانتا، تو لہٰذا اس کی ناسبیت بالکل باہر آ جائے گی اور لوگ خود اس سے علیحدگی کر دیں گے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو کچھ قرآن پاک کی آیات سے جو 3 قرآن پاک کی آیات سامنے رکھی، اب اس کے جوابات کے ساتھ ساتھ آپ بھی جوابات اسی وقت جو ہے نا اس کو لاجواب کرنے کے لیے متواتر اور صحیح ترین حدیث کا سہارا لیں۔